الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر کلام جاری ہے بہت دن سے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے نماز کی اہمیت سمجھائی. ہم نے بتایا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قائم رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے مریدوں کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں. اور ہم نے یہ بتایا کہ تمام اولیاء کرام نے مریدوں کو نماز کی تاکید کی ہے. اور یہ بھی بتایا کہ جو مرید نماز کے معاملے میں لاپرواہی دکھاتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ اولیاء اکرام سختی کا سلوک کرتے ہیں، ان کو دور کرتے ہیں بارگاہ سے. یہ سب ہم نے بتایا. آج اللہ کے ولیوں کی نماز کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے گا. شروعات ایک واقعے سے کرتے ہیں. امام ابن عطاء اللہ السکندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے. آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. آپ نے اپنی کتاب تاج العروس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ عن الشیخ ابی الحسن علی الشاذلی قدس اللہ سرہ العزیز انہ کان یحضر عنده فقہاء الاسکندریہ والقاضی. سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی جو بہت مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، آپ کا ایک واقعہ ہے کہ اکثر آپ کی بارگاہ میں آپ سے ملنے کے لیے فقہا، یعنی کہ ظاہر الشریعہ کے، ظاہری شریعت کے جو علماء ہیں وہ آیا کرتے تھے. اور جو اسکندر نام کی ایک جگہ ہے، وہاں کے جو قاضی لوگ تھے وہ بھی تشریف لاتے تھے. تو اکثر ایسے ہوتا تھا، وہ آیا کرتے تھے. لیکن فجاءوا مرۃ مختبرین للشیخ، ایک دن شیخ سے کچھ سوال کرنے کے لیے، شیخ کا امتحان لینے کے لیے پہنچے وہ بارگاہ میں. اب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کوئی ایسی نیت لے کر آتا ہے تو پہلے ہی اللہ کے ولیوں کو خبر ہو جاتی ہے. فتفرس فیہم، وہی فرمایا فتفرس فیہم، ان کی نیت کو سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رحمت اللہ علیہ نے جان لیا. وہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ دراصل سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رحمت اللہ علیہ کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے آئے تھے کہ ہم نے تو آپ کو لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اللہ کے ولی ہیں، فرما رہے ہیں آپ کو تو نمازیں لمبی نمازیں وغیرہ ادا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. ایسے کچھ الٹے سوال کرنے کے لیے آئے تھے اس زمانے کے فقہا. تو سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی نے پہچان لیا، ان کا مقصد جان لیا کہ وہ نماز کے بارے میں ہے. سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے بارے میں کچھ الٹے سیدھے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. تو وقال،
یا فقہا. تو یہ لوگ سوال کرنے سے پہلے یہ لوگ کہنے ہی والے تھے, سوال پوچھنے ہی والے تھے فقہا, کہ سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی نے کہا کہ یا فقہا هل صلیتم قط, کیا آج تک کبھی تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ ایسا سوال کیا جیسے کہ ان لوگوں نے نماز ادا ہی نہیں کی, کہ سوال کیا کہ آج تک کبھی تم نے نماز نام کی ایک چیز ادا کی ہے؟ تو فقالوا یا شیخ وهل يترك احدنا الصلاة, یا شیخ وهل يترك احدنا الصلاة, کیا ہم میں سے کوئی شخص نماز چھوڑ سکتا ہے؟ آپ ایسا گمان بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو فقہا ہیں, ہم کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسے سوال کیا. فقال لهم, تو سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی نے قرآن کی تلاوت کی اور کہا, قال اللہ تعالی, اللہ نے فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا, ان الانسان خلق ہلوعا, قرآن کی آیت ہے, بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا. انسان کی طبیعت ہی میں بے صبری ہے اور حرص ہے. آگے فرمایا, اذا مسہ الشر جزوعا, اگر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ گھبرانے لگتا ہے, سخت گھبرانے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اس پر خوشحالی آتی ہے, کوئی خیر اس کو لاحق ہوتا ہے, تو بخل اختیار کرتا ہے, کنجوسی کرنے لگتا ہے, بخیل بن جاتا ہے. تو ان 3 آیتوں کی تلاوت کی سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی نے, اور اگلی 4تھی آیت کی بھی تلاوت کی. فرمایا الا المصلین. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انسان کی طبیعت بیان کی کہ انسان کی طبیعت ہی یہ ہے کہ وہ بے صبرا ہے, پیدا کیا گیا ہی ایسے ہے. انسان کی تخلیق ہی کچھ ایسی ہوئی ہے. خلق ہلوعا فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے, اور جب اس پر خوشحالی آتی ہے, اس کو نعمتیں ملتی ہیں, تو وہ تو بخل کرتا ہے. یہ فرمانے کے بعد خدا نے فرمایا الا المصلین, مگر وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں, نماز ادا کرنے والے ہیں. آگے فرمایا الا المصلین, جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا حال یہ نہیں ہے. تو سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی نے سوال کیا, فہل انتم کذالک, کیا تمہارا حال کچھ یوں ہے کہ اذا مسکم الشر لا تجزعوا, جب تم پر مصیبت آتی ہے کیا تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی, تم گھبراتے نہیں؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الْخَيْرُ لَا تَمْنَعُوا, اور جب اللہ تم پر نعمتیں کھول دیتا ہے, تم پر خوشحالی آ جاتی ہے, کیا تم سب کو بانٹتے ہو؟ کیا تمہارے دل کے اندر کنجوسی نہیں آتی؟ قَالَ فَسَكَتُوا جَمِيعًا, تو سب خاموش رہے, کچھ نہیں کہہ پائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہر انسان, ہر عام انسان جب کوئی مصیبت اس پر آتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے, تھوڑی تو گھبراہٹ ہوتی ہے, طبیعت ہے انسان کی. اور ہر انسان جب اللہ اس پہ نعمتیں کھول دیتا ہے تو کیا سب کو بانٹنے لگتا ہے؟ سب کو بانٹنے شروع کر دیتا ہے. اللہ نے دی ہے تو تم بھی لو, تم بھی لو, تم بھی لو, نہیں, اپنے لیے جمع کر کے رکھتا ہے, تو کنجوسی کرتا ہے, دیتا نہیں ہے. لیکن مسلین جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی حالت یہ نہیں ہے. جب اللہ نے یہ فرمایا تو سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی نے یہ سوال کیا, کیا تمہاری حالت یہ ہے, تم تو نماز پڑھتے ہو نا, تم تو نماز ہمیشہ ادا کرنے والے ہو, تو تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ کوئی مصیبت میں گھبراہٹ نہیں ہو, مصیبت میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ جب نعمتیں عطا کرے, جب تم پر خوشحالی آ جائے, تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم سب کو عطا کرو, کنجوسی ہی نہ کرو تھوڑی بھی. کیا تمہاری حالت یہ ہے تو تم کیا نماز پڑھتے ہو؟ آگے سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی نے فرمایا فقال لهم الشیخ, تو جب یہ لوگ سب خاموش ہوئے, کچھ جواب نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, کیسے جواب دیتے؟ یہ کہتے کہ ہم تو مصیبت سے نہیں گھبراتے. نہیں, ایسے کوئی کہہ نہیں سکتا. سب کو مصیبت جب تک نہ آئے, یہ بات ہر ایک شخص کرتا ہے کہ میں تو گھبراتا نہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں,
یہ تو ہر شخص کہتا ہے مصیبت آنے سے پہلے، جب مصیبت آتی ہے تب گھبرانے لگتا ہے، بہت گھبراتا ہے۔ تو جب یہ لوگ خاموش رہے تو شیخ ابو الحسن علی الشاذلی نے فرمایا فما صلیتم قط هذه الصلاۃ، جو جس نماز کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ نماز پڑھنے والوں کا حال یہ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والے گھبراتے نہیں مصیبت سے، نماز پڑھنے والے خوشحالی آتے وقت کنجوس نہیں بنتے، بخیل نہیں بنتے، بخل نہیں کرتے۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو یہ جو نماز ہے یہ تم نے ادا کی ہی نہیں ہے، ادا کی ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے بعد الا المصلین، مگر وہ جو نماز ادا کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، الذین هم علی صلاتہم دائمون، اس آیت کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا وہ جو اپنی نماز پر دائم ہیں۔ دائم عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے always، ہمیشہ، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں، کوئی ایسا وقت ہی نہیں جب وہ نماز میں نہ ہو، تبھی تو always کہا جائے گا۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں، ہمیشہ۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ یہ صلاۃ القلب ہے، دل کی ایک نماز ہے، دل کی ایک نماز ہے جو اولیاء کرام کے لیے خاص ہے، سب ادا نہیں کر سکتے، ہم تو کیفیت بھی نہیں جانتے اس نماز کی، کیا ادا کریں گے؟ تو اولیاء کرام جو ہیں ان کی نماز، وہ تو ظاہری جو نماز ہے شریعت کے اندر وہ تو ادا کرنے والے ہیں، ان سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کئی اولیاء کرام یا پھر اکثر اولیاء کرام کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی تاریخ میں لکھا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ وہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے، ایک دن، دو دن، ایک مہینے، 2 مہینے تک نہیں، کئی سال وہ ایسے ہی نماز ادا کرتے تھے، اور راتوں میں ہزاروں رکعت پڑھتے تھے، کوئی 100 رکعت، کوئی 500 رکعت، جیسے ان کو حکم، جیسے ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا ویسے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام اولیاء اکرام کی صفت ہے کہ وہ ظاہری شریعت کے اندر جو نماز ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں، اور صلاۃ القلب بھی وہ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔ امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا کہ وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، اللہ کے کچھ خاص محبوب بندے ہیں، قَدْ مَنَحَهُمْ دَيْمُومِيَّةَ الصَّلَاةِ، اللہ نے ان کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق دی تھی، ہمیشہ نماز، فَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، تو وہ ان کے صلاۃ پر، ان کے نماز پر دائم ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ اسی نماز پر ہوتے ہیں، من الازل الی الابد، ازل سے لے کر ابد تک، وَلَيْسَ هَذَا يُدْرَكُ بِالْعُقُولِ الْقَاصِرَةِ، اس نماز کا ادراک کمزور عقلوں سے نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ عام لوگوں کے عقل سے عام لوگ اس نماز کا ادراک نہیں کر سکتے، اس نماز کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام خاموش بیٹھے ہیں، کبھی کسی سے کچھ کلام کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نماز میں ہیں۔ کیا نماز ہے؟ صلاۃ القلب ہے، ان کا دل ہمیشہ نماز میں ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ، امام اسماعیل الحقی نے روح البیان کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ، اس کو صرف علماء باللہ، جن کے پاس معرفت کا علم ہو، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہوں، یعنی کہ اولیاء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں، وہی جانتے ہیں اس کی کیفیت۔ اب پریشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک مشہور قول ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا،
لوگ جو چیز نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ صلاۃ القلب نام کی کوئی چیز نہیں ہے وغیرہ۔ تو بڑے بڑے اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اولیاء اکرام صلاۃ القلب میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں، ہمیشہ۔ یہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ القلب ہے۔ ایک اور جگہ پر امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، ان الصلاۃ علی مراتب، نماز طرح طرح کی ہے۔ فصلاۃ البدن باقامت الارکان المعلومہ، جسم کی جو نماز ہے وہ ارکان کی ادائیگی سے پوری ہوتی ہے، یعنی کہ شریعت کے اندر نماز کے جو ارکان بیان کیے گئے ہیں، فرائض، سنتیں وغیرہ، جو جسم کے حرکتوں سے نماز ادا کی جاتی ہے، اس کو صلاۃ البدن کہا جاتا ہے، بدن کی نماز، یعنی کہ ہم اپنے جسم سے اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وصلاۃ النفس، نفس کی ایک نماز ہے۔ پھر فرمایا صلاۃ القلب، قلب کی ایک نماز ہے۔ پھر فرمایا وصلاۃ السر، سر، انسان کے اندر سر نام کی ایک چیز ہے۔ سر کا جو عربی کا مطلب، عربی میں مطلب بنتا ہے وہ ہے راز، لیکن سر نام کی ایک چیز ہے انسان کے اندر، اولیاء کرام ہی جانتے ہیں۔ وصلاۃ الروح، روح کی ایک نماز ہے، روح کی بھی ایک نماز ہے۔ تو ہم تو صرف بدن کی نماز ادا کرتے ہیں، جسم سے ایک نماز پڑھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام سے شروع کرتے ہیں، سلام کر کے نماز کو پورا کرتے ہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ لیکن اولیاء اکرام کی نماز کیا ہے؟ صلاۃ القلب، یعنی کہ شریعت کے اندر جو نماز بیان کی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء اکرام صلاۃ القلب بھی پڑھتے ہیں، دل کی ایک نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر فرمایا کہ اما صلاۃ الشریعہ، شریعت کے اندر جو نماز ہے یا پھر شریعت کی جو نماز ہے، فقد علمت بهذه الآیہ حافظوا علی الصلوات، تم اس آیت کے ذریعے جان سکتے ہو، شریعت کی نماز کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ کس آیت کے اندر؟ حافظوا علی الصلوات، نماز کی یا پھر نمازوں کی نگہبانی کرو، حفاظت کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، وقت میں پڑھا کرو۔ یہ سب اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے۔ والمراد منها ارکان الجوارح الظاہرہ بحرکت الجسمانیہ مثل القیام والقراءة والرکوع والسجود والقعود والصوت والالفاظ۔ تو یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ارکان الجوارح الظاہرہ، انسان کے بدن کے جو حصے ہیں، جو آرگنز ہیں، جو اعضاء ہیں، اس کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ بالحرکت الجسمانیہ، جسمانی حرکت کے ذریعے، حرکت ہی تو کرتے ہیں، جیسے قیام، کھڑے ہوتے ہیں، والقراء، قراءت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں یعنی کہ جھکتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، والقعود، پھر تحیات میں بیٹھتے ہیں، والصوت، اور جو آواز نکالتے ہیں نماز کے دوران، تکبیرۃ الاحرام کے وقت اسم الجلالہ آواز سے کہتے ہیں امام وغیرہ، پھر والالفاظ، اور نماز کے اندر جو الفاظ ہم کہتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں حرکت الجسمانیہ میں شامل ہے۔ یوں کھڑے ہونا، قیام، قعود، بیٹھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا، تلاوت میں زبان کی حرکت تو ہے۔ تو یہ جو نماز ہے شریعت کے اندر، جو 5 وقت کی نماز ہے جس کو اللہ نے فرض کیا ہے، یہ جسمانی حرکت سے ادا کی جاتی ہے۔ یہی سمجھایا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا صَلَاةُ الطَّرِيقَةِ، طریقت کے اندر جو نماز ہے، یعنی کہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے جو نماز ہے، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام سب اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ سے تعلق جن کا بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کی نماز کیسی ہے؟ فَهِيَ صَلَاةُ الْقَلْبِ، وہ صلاۃ القلب ہے، دل کی نماز ہے۔
وہی مؤبدۃ، ہمیشہ جاری رہنے والی نماز ہے، کبھی منقطع نہیں ہوتی، وہ کبھی سٹاپ نہیں ہوتی وہ۔ پھر فرمایا فقد علمت بہذہ الآیہ، اس نماز کے بارے میں تم جان سکتے ہو اللہ رب العزت کے قول سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اس سے پہلے جس آیت کی تلاوت ہم نے کی کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو، اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، پھر فرمایا والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی نگہبانی کرو اور صلاۃ الوسطی جو ہے اس کی بھی نگہبانی کرو، اس کو بھی ادا کرو۔ تو کیا ہے صلاۃ الوسطی؟ وسطی کی نماز، وسطی کا معنی ہے سینٹر، بیچ، تو بیچ کی نماز۔ والمراد من الصلاۃ الوسطی صلاۃ القلب، پیران پیر فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ القلب ہے، دل کی نماز ہے۔ کیوں؟ لأن القلب خلق فی وسط الجسد، کیونکہ قلب جو ہے وہ سینٹر میں ہے۔ رائٹ اور لیفٹ سے دیکھا جائے تو لیفٹ کے طرف زیادہ مائل ہے، لیکن تقریباً سینٹر میں ہے، تقریباً بیچ ہی میں ہے، یہی فرمایا۔ ایکسٹریم لیفٹ پہ تو نہیں ہے، ایک دم لیفٹ سائڈ میں تو نہیں ہے، تقریباً سینٹر میں ہے۔ تو اسی لیے صلاۃ الوسطی کہلائی، صلاۃ القلب، دل کی نماز جو ہے اس کو صلاۃ الوسطی کہا اللہ رب العزت نے۔ آگے فرمایا وصلاۃ الشریعۃ موقتۃ فی کل یوم ولیلہ 5 مرات، جو شریعت کی نماز ہے اس کے لیے وقت معین ہے، ہر روز 5 الگ الگ وقتوں میں وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ والسنۃ ان یصلی ہذہ الصلاۃ فی المسجد بالجماعۃ متوجہا الی الکعبہ، سنت یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے شریعت کی اس کو مسلمان مسجد میں جا کر ادا کرے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، تابعا بالامام، امام کے تابع ہوتے ہوئے ادا کرے، بلا ریا، ریاکاری نہ کرے اس نماز میں، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز نہ پڑھے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا صَلَاةُ الطَّرِيقَةِ، طریقت کی جو نماز ہے، خاص اللہ کے خاص بندوں کے لیے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے جو نماز ہے فَهِيَ مُؤَبَّدَةٌ، وہ تو ہمیشہ جاری رہتی ہے، وہ وقت معین نہیں ہے اس کا کہ اس وقت میں پڑھنا ہے، اس کو تو ہمیشہ پڑھنا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ وَمَسْجِدُهَا الْقَلْبُ، اور اس کی مسجد قلب ہے، دل ہے اس کی مسجد، اس نماز کی مسجد کیا ہے؟ دل۔ وَجَمَاعَتُهَا اجْتِمَاعُ قُوَى الْبَاطِنِ عَلَى الْاشْتِغَالِ بِأَسْمَاءِ التَّوْحِيدِ بِلِسَانِ الْبَاطِنِ، اس کی جماعت کیا ہے؟ صلاۃ القلب جماعت سے ادا کرنی چاہیے، لیکن جماعت کیا ہے؟ اجتماع قوى الباطن على الاشتغال باسماء التوحید بلسان الباطن۔ اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، پیران پیر نے فرمایا اس کا مطلب تو وہی سمجھ پائیں گے جنہوں نے صلاۃ القلب ادا کی ہوگی، اولیاء اکرام ہی سمجھتے ہیں کہ صلاۃ القلب کی جماعت کی کیفیت کیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِمَامُهَا الشَّوْقُ فِي الْفُؤَادِ، صلاۃ القلب میں امام کون ہے؟ الشوق فی الفؤاد، اس کی بھی حقیقت اولیاء اکرام ہی جانتے ہیں۔ وَقِبْلَتُهَا الْحَضْرَةُ الْأَحَدِيَّةُ وَجَمَالُ الصَّمَدِيَّةِ، اور صلاۃ القلب میں قبلہ کیا ہے؟ فرمایا الحضرۃ الاحدیہ والجمال الصمدیہ، حضرت احدی، جمال صمدی، یہ سب جو الفاظ ہیں اس کا معنی تک ہم نہیں جانتے۔ تو اولیاء اکرام ایسی اونچی، ایسی اعلیٰ نماز ادا کرنے والے ہیں، صلاۃ القلب ادا کرنے والے ہیں۔ والقلب والروح مشغول بهذه الصلاۃ علی الدوام، ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کا دل اور اللہ کے ولی کی روح ہمیشہ اس نماز میں مشغول ہوتی ہے، ہمیشہ یہ نماز ادا کرتے رہتی ہے۔ تو مریدوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے جو اولیاء اکرام ہیں
وہ بڑے بڑے معاملات انجام دیتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سمجھایا کہ کائنات کی تدبیر بھی اللہ رب العزت اس کے محبوب بندوں کے ذریعے کرتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتے ان کو تدبیر کرتے ہوئے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ یہ یقین رکھنا ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے، خاموش بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں گے، لیکن بڑے بڑے معاملات وہ انجام دیتے ہوں گے۔ وہ خاموش بیٹھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کا دل مناجات میں صلاۃ القلب ادا کرتا ہوگا، ان کا دل۔ تو یہ سمجھنا ہے مرید کو کہ اولیاء کرام سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ شریعت کی جو نماز ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے اور نوافل وغیرہ، سنتیں وغیرہ، اس کو کمالیت کے طور پہ، مکمل طور پہ، بہترین طور پہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام صلاۃ القلب بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ صلاۃ القلب اصل ہے، بہت اہم ہے صلاۃ القلب۔ اولیاء کرام کے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس سے اولیاء کرام فارغ ہوتے ہی نہیں۔ وہی فرمایا والقلب والروح مشغول بهذه الصلاة على الدوام۔ ولی اللہ کا قلب، ولی اللہ کا دل اور ولی اللہ کی روح اسی نماز میں، صلاۃ القلب میں ہمیشہ مشغول رہتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے اولیاء کرام کی جو نماز ہے وہ بہت خاص ہے، وہ صلاۃ القلب ہے۔ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، وہ اولیاء کرام ہی جانتے ہیں، وہ ہمیشہ اسی نماز پر ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے، یہ ادا کرنے والے، اس پر دائم رہنے والے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ اس نماز پر جو دائم رہتے ہیں، always جو یہ نماز ادا کرتے ہیں، ہمیشہ جو یہ نماز میں رہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ القلب میں وہ کبھی مصیبتوں سے گھبراتے نہیں۔ وہ جب خوشحالی ان پر آتی ہے تو بخل نہیں اختیار کرتے۔ تو یہ اولیاء کرام کی صفت ہے نا، کہ مصیبتوں سے نہیں گھبرانا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو اولیاء کرام کی صفت ہے۔ تو صلاۃ القلب اللہ کے اولیاء کرام ادا کرتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اب آخر میں شروعات میں جس آیت کی تلاوت ہم نے کی، اس کو صوفیانہ انداز میں اس کا مفہوم سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ یاد دلا دیا جائے، جب اللہ کی یاد آ جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل ڈر جائیں۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، لیکن کیا ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر؟ کیا کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر سما جائے؟ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ سنتے ہیں اللہ کی یاد دلائی گئی، تو کیا آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوا؟ دعویٰ تو سب کر لیں گے کہ ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوا، لیکن حقیقت میں اپنے آپ سے پوچھیے، کیا آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوا؟ نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین، دل کہیں اور ہوتا ہے، کہاں دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے؟ اور بہت لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اذان ایک طرف دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی یاد ہی تو دلائی جا رہی ہے، پھر بھی گناہ نہیں چھوڑ پاتے، گناہ تو وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد جب آ جائے تو دل ڈر جائے،
یہ صفت جب مومنوں کی ہے تو آج تک آپ کو یہ تجربہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر، کہ جب بھی اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے تو آپ کا دل ڈرنے لگے؟ کیا کبھی آپ کو ایسا احساس ہوا ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سننا ضروری ہے۔ نوادر الاصول نام کی ایک کتاب ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور امام ہے، صحاح الستہ میں ایک کتاب آپ کی ہے ترمذی شریف، تو امام ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ قیل یا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اے رسول خدا اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ سوال کیا صحابہ نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو جب دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، جن کو جب دیکھا جائے، یا پھر اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو ذکر اللہ، تو اس کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے، آیت میں، جس آیت میں مومنوں کی صفت اللہ نے بیان کی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کیا لفظ آیا ہے؟ ذکر اللہ۔ یہی لفظ، ٹھیک یہی لفظ اس حدیث میں آیا کہ ذکر اللہ، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو، مفہوم بیان کر رہے ہیں، جب ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو دونوں میں ایک ہی لفظ آیا ہے، آیت میں مومن تو وہی ہے یا پھر ایمان والے تو وہی ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد دلا دی جائے یا پھر اللہ جب یاد آ جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین، اولیاء اکرام تو وہ ہیں کہ جن کو جب دیکھو تو ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں اگر خدا کی یاد آنی ہے، حقیقت میں ذکر اللہ محسوس ہونا ہے، ذکر اللہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد دلا دی جائے، اس کو حقیقت میں اگر کوئی شخص محسوس کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ولی اللہ کا دیدار کرے، اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچے۔ جب ان کو دیکھے گا اور ان کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے گا، تب جب یاد آئے گا تو دل ڈرنے لگے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، ڈھونڈ کے دیکھیے اللہ کے ولی کو، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب اللہ کے ولی کو آپ دیکھیں گے، سچے ولی کو، آپ نے دیکھا ہی کہاں ہے، جب اللہ کے سچے ولی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل ڈرنے لگے گا، اللہ کی یاد آ جائے گی، فوراً آپ کا دل ڈرنے لگے گا۔ جو گناہ آپ نے کیے وہ آپ کو یاد آنے لگیں گے کہ ہم نے ہائے اتنے گندے گناہ کر لیے، اتنے برے کام کر لیے، کیسے توبہ ملے گی، یہ سوچ آپ کو ستائے گی۔ ان کی بارگاہ میں رہتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہی آپ کو آپ کے گناہ یاد آئیں گے، توبہ کرنے کا شوق آئے گا، نیک بننے کا شوق آئے گا، اللہ کے ولی جیسے اخلاق اپنانے کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوتے جائے گا، بس ان کے دیدار سے۔ وہی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اگر ان کو دیکھا جائے، ان کو کوئی شخص دیکھ لے تو اللہ اس کو یاد آ جائے گا۔ اور آیت میں فرمایا جب اللہ کی یاد دلا دی جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومنوں کی صفت اللہ نے بیان کی۔ تو اس آیت کا مزہ یا پھر مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ
کی یاد دلا دی جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ اس آیت کی حقیقت یا پھر اس آیت کے اندر جو صفت بیان کی گئی ہے، اگر آپ اس صفت کو اپنانا چاہتے ہیں، اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے میں بھی تو مزہ ہے، اس کا احساس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ تجربہ اگر چاہیے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئیے، ان سے تعلق رکھیے، ان سے قریب ہو جائیے۔ جب ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو یہ فیض حاصل ہوگا، یہ فائدہ ملے گا۔ تو سامعین اکرام، آج ہم نے بس اتنا سمجھایا کہ اولیاء اکرام جو ہیں وہ ظاہر الشریعت کے اندر جو نماز بیان کی گئی ہے، جس کو اللہ نے فرض کیا ہے، 5 وقت کی نماز، سنتیں، نوافل وغیرہ، اس کو بہترین طور پہ، مکمل طور پہ ادا کرنے والے ہیں، اور ان ساری نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام صلاۃ القلب میں بھی مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ صلاۃ القلب ہی میں رہتے ہیں۔ وہ صلاۃ القلب کی کیفیت، اس کی تفصیلات اولیاء کرام ہی بہتر جانتے ہیں۔ صلاۃ القلب کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، وہ تو ابدی نماز ہے، ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو اولیاء کرام ہمیشہ خدا سے تعلق میں رہتے ہیں، مناجات جاری رہتی ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ تدبیر الکائنات، کائنات کی تدبیر بھی اللہ ان کے ذریعے کرتا ہے، اور صلاۃ القلب میں اولیاء کرام ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مرید کو جاننا چاہیے، مرید کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اولیاء کرام سب سے افضل اور اونچی نماز ادا کرنے والے ہیں، جو کہ صلاۃ القلب ہے۔ صلاۃ القلب سب سے بہترین نماز ہے، وہی اصل ہے، کیونکہ اللہ انسان کے جسم کے طرف نہیں دیکھتا، اللہ تو انسان کے دل کے طرف دیکھتا ہے، اللہ انسان کے دل کے طرف دیکھتا ہے۔ یہ بات حدیثوں میں آئی ہے، کئی حدیثوں میں۔ تو اولیاء اکرام سب سے افضل اور اونچی نماز ادا کرنے والے ہیں، یہ مرید کو جان لینا چاہیے۔ اور مرید دیکھ نہیں سکتا کہ صلاۃ القلب ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو باطنی دنیا کی بات ہے، صلاۃ القلب کی کیفیت کوئی نہیں جانتا، اللہ کے ولی ہی جانتے ہیں، وہی ادا کر سکتے ہیں اس نماز کو۔ اور بہت لوگ مرید بننے کے فوراً بعد نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلاۃ القلب ادا کرنے والے۔ ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے گا، ایسے لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ صلاۃ القلب عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ صلاۃ القلب تو اولیاء کرام کے لیے ہے، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جن کو خدا کے طرف سے خبریں آتی ہیں، الہام ہوتا ہے، انہی کے لیے خاص ہے صلاۃ القلب۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے مرید بن جائیں، فوراً نمازوں کو چھوڑ کر صلاۃ القلب میں پڑھوں گا کہیں۔ صلاۃ القلب کی کیفیت بھی ہم نہیں جانتے، یہاں تک کہ پیران پیر نے جو باتیں بیان کی اس کا معنی تک ہم سمجھنے پر قادر نہیں ہے۔ صلاۃ القلب کے بارے میں، اس کی جماعت کے بارے میں جو باتیں بیان کی کہ اجتماع قوى الباطن على الاشتغال باسماء التوحید بلسان الباطن، اس کی حقیقت نہیں جانتے، اس کی حقیقت تو کیا، اس کا معنی تک ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھیے گا، صلاۃ القلب اولیاء کرام کے لیے خاص ہے، وہ ہمیشہ صلاۃ القلب میں مشغول رہتے ہیں، وہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ آیت اولیاء کرام کے لیے خاص ہے، ہمیشہ نماز میں رہنے والے ہیں اولیاء کرام، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ آج کی تقریر میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے قریب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔